بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے ناگواری سے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھوں میں دیکھا، پھر کہا، میں نازک ہوں، گلے کا ہار بنتے بنتے تلوار بن جاتی ہوں، اگر حوصلہ ہے تو آزما لو، نہیں ہے تو ہاتھ چھوڑ دو۔ میں نے ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں دوستی چاہتا ہوں، تمہاری دشمنی مہنگی پڑے گی۔ بھائی تم تو بجلی ہو، بجلی، تم جا سکتے ہو، میں شیخ الفارس سے معلوم کر لوں گی۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ تم ہمارے ادارے کی ہی کوئی فرد ہو، کیونکہ ہم دوسروں کے راز معلوم نہیں کرتے، اس لیے تمہارے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی، صرف تمہارے متعلق تصدیق کر لوں گی۔ ہم چلتے چلتے رک گئے۔ میں نے کہا، میں جاتے جاتے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم ایک نوجوان لڑکی ہو، آخر یہ مکھن جیسا ہاتھ جو تلوار بن جاتا ہے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ضرور دو گی، یا شاید دے چکی ہو۔ کیا میں اس خوش نصیب کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میری ان باتوں کو سنتے ہی وہ خیالوں کی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ میں اس کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا، وہ سوچ رہی تھی، یہ دل بڑا بے ایمان ہوتا ہے، میں نے اتنے عرصے میں پتھر سے فولاد بننے تک کے مرحلے طے کر لیے، ایسے جذبے کچل دیے جو انسان کو اس کی منزل سے بھٹکا دیتے ہیں۔ میں نے فرہاد کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا، لیکن جان بوجھ کر نہ کسی کو بلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو یاد کیا جا سکتا ہے، اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یاد آنے والے خود بخود خیالوں میں چلے آتے ہیں، کسی اہتمام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں جب بھی تنہا رہتی ہوں وہ میری یادوں میں چلا آتا ہے، میں اسے اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتی، کبھی نہیں نکال سکتی۔ وہ سوچ رہی تھی، میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میری روانگی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، مجھے ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا گیا تھا۔ ادارے کا ذاتی ہیلی کاپٹر کسی کام سے گیا ہوا تھا، اس لیے دوسرا ہیلی کاپٹر آیا تھا اور اس دوسرے ہیلی کاپٹر کو اچھی طرح چیک کیا گیا تھا۔ میں نے بھی احتیاطاً اس کے پائلٹ سے گفتگو کی، اس کے دماغ کو پڑھا، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے تھے۔ میں نے شیخ الفارس اور شیبہ سے الوداعی ملاقات کی، پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ایک گھنٹے کے بعد میں ہیلی کاپٹر سے منتقل ہو کر ایک طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ میری سیٹ کے ساتھ باقی دو سیٹوں میں بوڑھی عورت اپنی نوجوان لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دونوں ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے تھے۔ اب میں ان کے ہاتھ میں دستانے دیکھتا تھا تو فوراً 4.5 انگلیاں یاد آ جاتی تھی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکیاں اپنے ہاتھوں کا کوئی عیب چھپانے کے لیے دستانے پہنتی ہوں، مرد عورتیں بوڑھے سبھی سردی کے موسم میں اسے استعمال کیا کرتے ہیں۔ لڑکی نہ تو ایل ماؤنٹ کی ہم شکل تھی، نہ ہی اس سے مشابہت رکھتی تھی۔ پھر یہ بات دماغ میں کیوں آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ایل ماؤنٹ اپنی ہم شکل بہن نے میک اپ کر رکھا ہو، اپنے بھائی کو چھپا کر لے جا رہی ہو۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، ٹھیک اسی وقت وہ دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی اس نے فوراً دوسری طرف منہ پھیر لیا، یعنی آنکھوں کا راستہ بند کر دیا، ورنہ میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ سکتا تھا۔ ٹیلی پیتھی بھی کیا علم ہے، شاعرانہ انداز میں کہا جاتا ہے کہ آدمی آنکھوں کے راستے دل میں اترتا ہے، مگر ہمارا علم آنکھوں کے راستے دماغ تک پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال ابھی تک میں نے اس لڑکی کی آواز نہیں سنی تھی، چونکہ اس کی طرف سے شبہ ہو رہا تھا، اس لیے آواز سننا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے بوڑھی خاتون کو مخاطب کیا، میڈم مجھے ڈاکٹر میکاکس کہتے ہیں، میں الاسکا جا رہا ہوں، آپ کی منزل کہاں ہے؟ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کینیڈا جا رہی ہوں۔ وہ جواب دے رہی تھی مگر محتاط نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مسافروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ان کی منزل کا پتہ پوچھتے رہتے ہیں، اسی طرح وقت گزر جاتا ہے، دوستی بڑھ جاتی ہے اور سفر کی طوالت کا احساس نہیں ہوتا۔ عورتیں بہت زیادہ بولتی ہیں، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ خاتون کو مجبور کروں گا تو وہ بولتی چلی جائیں گی اور میرے کان کھا جائیں گی، لیکن وہ بہت محتاط تھی۔ میری بات کا جواب دینے کے بعد خاموشی اختیار کر چکی تھی۔ میں نے ان کے دماغ میں پہنچ کر مجبور کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو مخاطب کریں۔ خاتون کی سوچ نے حیرانی سے کہا، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ بھلا بیٹی کو مخاطب کیوں کروں گی جبکہ وہ بول نہیں سکتی ہے، گونگی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں خاتون کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی لڑکی کی آواز سن سکتا تھا۔ میں نے دماغ کو چپ چاپ ٹٹولنا شروع کیا۔ سب سے پہلے یہ پتا چلایا کہ کیا اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی نقص ہے؟ پتا چلا کوئی نقص نہیں ہے، پانچوں انگلیاں برابر ہیں۔ معلوم ہونے کے بعد مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، مگر دماغ کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے 4.5 انگلیوں کو 5 انگلیاں بنایا جا سکتا ہے۔ پھر میں نے معلوم کیا وہ لڑکی اس بوڑھی خاتون کی واقعی اپنی بیٹی ہے یا کوئی اور ہے۔ یہاں پتا چلا کہ وہ اس کی اپنی بیٹی نہیں ہے۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ بوڑھی خاتون نے اپنی نوجوانی میں کسی سے عشق
کیا تھا مگر شادی کسی اور سے ہو گئی تھی۔ پھر ایک طویل مدت کے بعد ایک ہفتہ پہلے وہی پرانا عاشق مل گیا تھا۔ بڑھاپے میں عشق و محبت کا جذبہ سرد پڑ چکا تھا، تاہم پرانی یادیں بہلاتی ہیں۔ جوانی کے گزرے ہوئے دن یاد کرو تو جیسے آنکھوں کے سامنے فلم چلنے لگتی ہے، اور کسی تفریح فلم کو دیکھنے میں جیسے وقت گزرتا ہے ایسے ہی بڑھاپا گزارنا تھا۔ وہ اپنے پرانے عاشق سے ملی، وہ ایک اسپتال میں کمپاؤنڈر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، کسی طرح اسے الاسکا کے شہر تنانا پہنچا دو، کوئی پوچھے تو صحیح منزل نہ بتانا ورنہ اس گونگی لڑکی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ خاتون کے دماغ سے چونکا دینے والی معلومات حاصل ہو رہی تھی، یعنی بیچاری نہیں جانتی تھی کہ اس کا پرانا عاشق اتنے طویل عرصے تک جدا رہنے کے دوران کیا کرتا رہا تھا۔ شاید وہ مرنے والا مجرمانہ زندگی گزار رہا ہو اور اس کا تعلق کسی پراسرار شخص سے ہو جس نے میری ساتھیوں کو کوما میں ڈال رکھا تھا۔ میں نے معلوم کیا خاتون نے اس گونگی لڑکی کو شروع ہی سے اس شکل میں دیکھا تھا، یا اب شکل تبدیل کر دی گئی ہے کہ دشمن اسے پہچان نہ سکیں۔ پتہ چلا اس نے جب لڑکی سے پہلی ملاقات کی، اسے بیٹی بنایا، تب بھی گونگی لڑکی کی شکل ویسی ہی تھی جیسی اب ہے، یعنی وہ میک اپ میں نہیں تھی۔ لیکن خاتون کو کیا معلوم وہ 4.5 انگلیوں والی پہلے ہی اس گونگی لڑکی کے روپ میں رہی ہو اور اسی میک اپ میں خاتون کے ساتھ سفر کر رہی ہو۔ ایک بات کا اطمینان تھا کہ ان کی منزل بھی الاسکا کا شہر تنانا تھی اور میں وہیں جانے والا تھا۔ خاتون بعد میں مجھ سے کہنے والی تھی کہ وہ اپنا ارادہ بدل رہی ہے اور اب تنانا تک جائیں گی۔ میں نے سوچا ابھی بہت وقت ہے، بہت لمبا سفر ہے، منزل تک پہنچتے پہنچتے میں اس گونگی کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے خاتون کے دماغ میں جان کر معلومات حاصل کی، آخر اس گونگی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ دشمن اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ خاتون کو بھی اس سلسلے میں یقیناً تجسس تھا۔ اس نے لڑکی کے باپ سے پوچھا تھا، جواب ملا اس لڑکی کی ماں نے $50 لاکھ نقد اور $25 لاکھ کی جائیداد اس کے لیے چھوڑی ہے۔ اگر یہ گونگی راستے سے ہٹ جائے تو اس کا رشتہ داروں کو تمام نقد رقم اور جائیداد مل سکتی ہے، اسی لیے اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد دو ہی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی، یہ گونگی یا تو واقعی اپنی والدہ مرحومہ کی جائیداد کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گئی تھی، یا پھر خاتون کو غلط بات بتائی گئی تھی اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز تھا جسے میں اسی سفر کے دوران معلوم کر لینا چاہتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف گیا۔ جب واپس آنے لگا تو ایک شخص میرے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اور مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میری ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا، جی فرمائیے۔ آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں میرا ایک دوست جا کر بیٹھ گیا ہے۔ میری سیٹ پر کیوں؟ بات یہ ہے کہ خاتون میرے دوست کی پرانی شناسہ ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ میرے دوست کی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ میں نے دور اپنی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، مگر اب میرے سفر میں کوئی لطف نہیں رہے گا۔ کیا مطلب؟ وہ لڑکی گونگی ہے مگر خوبصورت ہے، میں اس سے دوستی کی کوشش کر رہا تھا، اگر وہ مل جائے تو کیا بات ہے۔ اس نے میرے بازو پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے کہا، یار تم تو رنگین مزاج ہو، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں عورتوں سے دور بھاگتا ہوں، زندگی میں پہلی بار گونگی پسند آئی ہے۔ میں اس کی ماں سے باتیں کر رہا تھا، رفتہ رفتہ اپنے دل کی بات کہنے والا تھا، ہو سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اسی شخص نے دور اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر کہا، فرض کرو اس کی ماں تمہیں اس کا ہاتھ دینے پر راضی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ دل پکڑ کر رہ جاؤں گا، سرد آہیں بھروں گا۔ اگر وہ لڑکی جبرن حاصل ہو جائے تو؟ میں نے تعجب سے پوچھا، جبرن کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہم پر چھوڑ دو، تمہیں لڑکی پسند آ گئی ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے، اس سفر کے اختتام تک ہم اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ آخر کیسے کرو گے بھائی؟ تم کون ہو؟ میں کسی غلط طریقے سے کسی کی بیٹی کو کیوں حاصل کرنا چاہوں گا جبکہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں اور اسے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات پر ذرا سٹپٹایا، پھر بولا، بھائی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اگر وہ تمہیں سیدھی طرح حاصل نہ ہو تب ہم ٹیڑھے راستے سے تمہارے پاس پہنچا دیں گے، اگر ہمارا تعاون نہیں چاہتے ہو تو ایک ناکام عاشق کی طرح آہیں بھرتے رہو۔ دوست میں ناکامی بھی برداشت نہیں کروں گا، سوچ رہا ہوں کیا کروں، کیا اسے جبرن حاصل کر لینا مناسب ہوگا؟ میں نے کہا نا، محبت میں سب کچھ جائز ہے، تم مجھ سے دوستی کرو، کبھی گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، پھر
ہم دونوں ہنستے بولتے ہوئے دوسری سیٹ پر آ گئے، یعنی میری سیٹ پر اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دوست کی سیٹ پر میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سر جھکا کر کہا مجھے ذرا سوچنے دو، فیصلہ کرنے دو کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے فیصلہ کرو، میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ میں سوچنے کے بہانے اس کے دماغ میں پہنچ گیا اور معلوم کرنے لگا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں۔ میں جس کے دماغ میں تھا اور جس کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ غیر اہم شخص تھا، اہم وہ تھا جو میری سیٹ پر جا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام ابراہیم ڈیوس تھا۔ اس کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ سانس روکنے کے حیرت انگیز کمالات دکھاتا ہے، آکسیجن ماسک پہنے بغیر سمندر میں گوتے لگاتا ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد باہر نکلتا ہے۔ میرے لیے بھی یہی خطرے کی گھنٹی تھی کہ ابراہیم ڈیوس یوگا کا ماہر ہے۔ میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اس کے دماغ میں رہ کر معلوم کیا ابراہیم ڈیوس سے اس کی ملاقات کیسے ہوئی اور وہ اس کے متعلق یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ صرف آکسیجن کے بغیر غوطہ خوری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ اور مصروفیات ہوں۔ اس کے دماغ نے بتایا وہ ابراہیم کے متعلق بس اتنا ہی جانتا ہے۔ تقریباً 10 دن پہلے پیرس میں ملاقات ہوئی تھی، رفتہ رفتہ وہ گہرے دوست بن گئے تھے۔ ایک دن ابراہیم نے اسے بتایا کہ گریس کیلی نام کی ایک گونگی لڑکی کے پاس بہت ہی قیمتی اور نایاب ہیرا ہے، وہ اسے لڑکی سمیت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ لاپتہ ہے۔ اس کا باپ ہسپتال میں ہے، اس کے ذریعے ہی لڑکی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرے دن ابراہیم نے اسے بتایا لڑکی کا کاغ مل گیا ہے، وہ ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ الاسکا تک سفر کرنے والی ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی طیارے سے وہ شخص سفر کرنے والا تھا جو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور جس کے دماغ سے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ ابراہیم نے کہا وہ بھی دوست کے ساتھ سفر کرے گا اور راستے میں اس لڑکی کو ٹریپ کرے گا۔ میں اس سے زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ معلوم ہوتا جا رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے۔ جس طرح وہ بوڑھی خاتون گونگی گریس کیلی کی اصلیت نہیں جانتی تھی، اسی طرح میرے پاس بیٹھا ہوا شخص ابراہیم ڈیوس کی اصلیت کو نہیں جانتا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اگر گونگی گریس کیلی اس پر اسرار شخص سے تعلق رکھتی ہو جس کی ہمیں تلاش تھی، تو ابراہیم ڈیوس اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوگا جس میں یوگا کے ماہرین موجود تھے اور اس گروہ کا سرگنا ماسٹر کی تھا۔ گویا میں ماسٹر کی کے ایک خاص آدمی سے ٹکرانے والا تھا۔ اگر ٹکرانے سے گریز کروں تو آگے جا کر یہ بید کھل سکتا تھا کہ ماسٹر کی گونگی گریس کیلی سے کیا چاہتا ہے۔ اس گریس کیلی کے پاس وہ قیمتی اور نایاب ہیرا کہاں سے آیا؟ کیا ماسٹر کی محض ایک ہیرے کی خاطر اپنا اور اپنے خاص ماتحتوں کا وقت ضائع کرے گا؟ ہرگز نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا۔ شاید ماسٹر کی نے اس پراسرار شخص تک پہنچنے کے لیے گریس کیلی کو اپنا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ میں سونیا رسونتی اور اعلیٰ بی بی تک پہنچنے کے لیے اس قدر الجھا ہوا تھا اور اپنی جدوجہد میں اس طرح مگن تھا کہ اپنے سابقہ دشمنوں سے رابطہ قائم کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ویسے میں جانتا تھا اس طرح میں سونیا وغیرہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اسی طرح میرے تمام دشمن بھی اس پراسرار شخص تک پہنچنے کی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے رہتے ہیں۔ یہ بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جب شیبہ سے میرا سامنا ہو رہا تھا، ہم آئلس آف مین کے جنگلات میں بھٹک رہے تھے، تو ایسے ہی وقت اس پراسرار شخص کے ماتحت ہمیں گھیرنے کے لیے آ گئے تھے کیونکہ وہ شیبہ کی اصلیت کو جان گئے تھے۔ پہلے تو حیرانی ہوئی تھی کہ وہ اپنی غیر معمولی صلاحیت کے باوجود کس طرح ظاہر ہو گئی۔ بعد میں پتا چلا رسونتی کوما میں تھی اور اس کے کمزور دماغ سے شیبہ کی اصلیت معلوم کر لی گئی تھی۔ اس طرح ماسٹر کی نے اس گونگی لڑکی گریس کیلی کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی اور جو اصل معلومات ہوں گی انہیں اپنی ذات تک محدود رکھا ہوگا۔ شاید اپنے ماتحت ابراہیم ڈیوس کو بھی نہ بتایا ہو۔ یہ سفر میرے لیے تجسس سے بھرپور تھا۔ جب تک گریس کیلی کی حقیقت نہ کھلتی مجھے سکون نہ ملتا۔ ابراہیم ڈیوس سے ٹکرانے پر خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلتا۔ حالات کہہ رہے تھے مجھے صبر کرنا چاہیے، بلکہ ابراہیم ڈیوس سے دوستی کر لینا چاہیے۔ میں خاتون کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ابراہیم سے کہہ رہی تھی، مسٹر آخر تم چھیڑ چھیڑ کر مجھ سے کیوں باتیں کر رہے ہو؟ ابراہیم ڈیوس نے مسکرا کر کہا، خاتون معاف کرنا، تمہاری عمر ایسی نہیں ہے کہ چھیڑ چھیڑ کر باتیں کروں۔ بکواس بند کرو، اپنی سیٹ پر جاؤ۔ تم نے میرے ہم سفر کو اپنی سیٹ پر کیوں بٹھا دیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری یہ بیٹی پسند آ گئی ہے۔ کوئی چیز اچھی لگے تو اس کی تعریف کرنا چاہیے اور محبت سے اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہم کسی کی بھی بیٹی کا ہاتھ شریک حیات کے طور پر مانگ سکتے ہیں۔ گریس کیلی اس بات پر اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، خاتون کیا تمہاری گونگی بیٹی سن سکتی ہے؟ جبکہ میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ جو گونگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ پیدائشی گونگی نہیں ہے، ایک حادثے میں اس کی قوت گویائی ختم ہو گئی تھی۔ ابراہیم ڈیوس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے تو اسے بولنا سکھا دوں گا۔ اس بات پر
پر گریس کیلی کو برا ماننا چاہیے تھا۔ میں نے خاتون کے ذریعے معلوم کیا وہ خلاف توقع مسکرانے لگی تھی اور ابراہیم ڈیوس کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے پسند کرنے لگی ہو۔ مرد خواہ کتنا ہی ذہین اور معاملہ فہم ہو، لیکن عورت کی ایک مسکراہٹ اور اسے خوش فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ابراہیم نے کہا، خاتون دیکھو، تمہاری بیٹی مجھے پسند کرتی ہے۔ اس کی خاموش نگاہیں کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر تم دیوار بنی ہوئی ہو۔ گریس کیلی نے اشارے کی زبان سے خاتون کو سمجھایا کہ وہ سیٹ تبدیل کر لے، ابراہیم کی سیٹ پر چلی جائے اور ابراہیم اس کے پاس آ جائے۔ خاتون نے گریس کیلی کے پاس جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، بیٹی تم ہوش میں تو ہو؟ تمہارے باپ نے کہا تھا تمہیں اجنبی لوگوں سے دور رکھا جائے اور تم اسے قریب آنے کا موقع دے رہی ہو۔ گریس کیلی نے ایک چھوٹی سی نوٹ بک نکالی، پھر قلم سے اس پر لکھا، پلیز اسے میرے پاس آ کر بیٹھنے دو، یہ شخص ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی مجھے پسند کر رہا ہے۔ آنٹی تم نے میری ماں کی جگہ لی ہے، تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دونوں عورتیں ہیں اور ہمیں کسی ایک مرد کی سخت ضرورت ہے جو ہماری حفاظت کر سکے۔ میں اس سے دوستی کرنا چاہتی ہوں اور اس کی پناہ میں اپنی منزل تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ خاتون نے اس کی تحریر پر اپنے ہاتھ میں لی، پھر ابراہیم ڈیوس کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو کیا لکھا ہے، تم پر کتنا بھروسہ کرتی ہے۔ ابراہیم ڈیوس نے اس تحریر کو پڑھا، پھر کہا، اگر تمہاری بیٹی کو کسی سے خطرہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی حفاظت کروں گا اور اسے اس کی منزل تک پہنچاؤں گا۔ وہ مطمئن ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ابراہیم گریس کیلی کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، میرا نام ابراہیم ڈیوس ہے، میں پہلی ہی نظر میں تمہارا اسیر ہو گیا ہوں، کیا تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا، میری بیٹی کا نام گریس کیلی ہے۔ ڈیوس نے خاتون کی طرف پلٹ کر کہا، مدام، جب دو جوانیاں بولتی ہوں تو بڑھاپے کو سو جانا چاہیے۔ خاتون نے برا سا منہ بنایا، پھر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ان کے بس میں ہوتا تو اٹھ کر دوسری سیٹ پر چلی جاتی، لیکن میں چاہتا تھا کہ خاتون وہیں بیٹھی رہیں کیونکہ وہی میرا ذریعہ تھی۔ وہ کان لگا کر سنتی رہتی تو میں بھی ان کے دماغ سے سنتا رہتا۔ میں چند لمحوں تک انتظار کرتا رہا، ابراہیم ڈیوس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ خاتون نے دوسری طرف منہ پھیر رکھا تھا۔ میں نے انہیں ابراہیم اور گریس کیلی کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ پتہ چلا وہ گریس کیلی کی طرف جھکا ہوا سرگوشی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ ظاہر ہے سرگوشی دوسرے نہیں سن سکتے، اس لیے میں بھی نہیں سن سکتا تھا۔ ادھر خاتون بھی بے چین تھی کہ پتہ نہیں وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے۔ وہ لمحات بڑے ہی تجسس انگیز تھے، یقیناً کوئی خاص بات تھی جو سرگوشی میں کہی جا رہی تھی۔ میں مجبور تھا، خاتون کے ذریعے صرف انہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر میں نے دیکھا ابراہیم ڈیوس اچانک ہی کسمسانے لگا تھا۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، اس کا جسم کھنچ رہا تھا، وہ مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ خاتون نے پریشان ہو کر کہا، مسٹر کیا بات ہے؟ وہ بولنا چاہتا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ جب میں نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو اخبار کی خیال خوانی کی چھلانگ لگائی اور اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ پہلی بار مجھے ابراہیم کے دماغ میں جگہ ملی، میں نے اس کی سوچ پڑی۔ پتہ چلا کہ گریس کیلی نے اس کی باتوں کے دوران اچانک ہی اپنے سر سے ایک ہیئر پن نکالی تھی، پھر اسے اس کے ہاتھ میں چبو دیا تھا۔ اس کے بعد ہی ابراہیم کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی رگوں میں انگارے دوڑ رہے ہیں، زبان خشک ہو رہی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان میں چلنے کی سکت نہیں تھی۔ اتنی دیر میں خاتون اپنی جگہ سے اٹھ کر ایئر ہوسٹس کو آواز دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہری آپ ادھر آؤ اور دیکھو اس مسافر کو کیا ہو گیا ہے۔ میں ان سب سے بے نیاز ہو کر ابراہیم کے دماغ سے اہم معلومات حاصل کرنے لگا ہوا تھا۔ اس نے بتایا وہ گریس کیلی کی طرف جھکا ہوا سرگوشی میں اسے دھمکی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اگر تم نے مجھ سے دوستی نہ کی تو میں کسٹم چیکنگ کے دوران ظاہر کر دوں گا کہ تم نے بالوں کی جو وگ لگا رکھی ہے اس کے اندر ایک قیمتی اور نایاب ہیرا چھپا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر گریس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابراہیم نے سمجھا تھا شاید وہ گھبرا کر اپنی وگ پر ہاتھ رکھ رہی ہے، لیکن اسے اس وقت عقل آئی جب اس کی ہیئر پن ہاتھ میں چپ گئی تھی۔ دھوکہ کھانے کے بعد عقل آئی تو کیا آئی، وہ ڈوبنے والا تھا، اس کی زندگی کا چراغ بجھنے ہی والا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے مسافروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ڈاکٹر ہے؟ پلیز ہیلپ دس جینٹل مین۔ خاتون نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر میکاکس پلیز کم ہیئر۔ دیکھو اس پر اچانک دورہ پڑا ہے۔ میں اس کے پاس آیا، اس وقت تک کچھ لوگوں نے ابراہیم ڈیوس کو پکڑ کر بیچ راہداری میں لٹا دیا تھا۔ میں نے اس کے دماغ سے سمجھ لیا تھا کہ حلق خشک ہو رہا ہے، زبان بھی خشک ہو رہی ہے اور اس میں ہلنے کی سکت نہیں ہے۔ دانت پر دانت جم گئے تھے۔ میں نے کہا، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، فوراً ایک چمچ یا کوئی ایسی چیز لاؤ جسے اس کے دانتوں کے درمیان رکھ کر منہ کھولا جا سکے اور اس کے حلق کو تر کیا جا سکے، اس کے بعد ہی یہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکے گا۔ حقیقتاً میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے۔ میں خواہ مخواہ اپنی ڈاکٹری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایک چمچ لایا گیا، میں نے اسے دانتوں کے درمیان
درمیان بڑی مشکل سے پھنسایا، کسی طرح اس کے منہ کو کھولا، تھوڑا سا پانی اس کے حلق میں ٹپکایا، پھر اس کے کچھ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران کو پائلٹ وہاں پہنچ گیا تھا۔ کچھ لوگ اپنی سیٹوں سے اٹھ کر اس کے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ میں کو پائلٹ اور ابراہیم ڈیوس کے درمیان تھا۔ ایسے ہی وقت میں نے دیکھا گریس کیلی وہاں پہنچ گئی تھی اور چپکے سے اپنی ہیئر پن کو پائلٹ کی جیب میں ڈال رہی تھی۔ میں ابراہیم کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کا دوست بھی پاس بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا میرا ساتھی اچھا بلا تھا، اچانک اس پر کس قسم کا دورہ پڑ گیا ہے۔ وہ گریس کیلی کی طرف دیکھ کر اس کے خلاف کچھ کہنا چاہتا تھا، میں نے موقع نہیں دیا۔ اس کی سوچ میں کہا اگر میں اس لڑکی کے خلاف کچھ کہوں گا تو یہ بات کھلتی جائے گی کہ میرا دوست اس گونگی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس سے دوستی کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تھا۔ کچھ ہیرے وغیرہ کا چکر ہے، اگر اسمگلنگ کا معاملہ ہوگا تو میں بھی ملوث ہو جاؤں گا۔ ابراہیم ڈیوس کون سا میرا پرانا اور گہرا دوست ہے کہ میں اس معاملے میں پڑھ کر پولیس والوں اور عدالتوں کے چکر میں آ جاؤں۔ اس کی سوچ نے کہا ابراہیم میرا پرانا دوست نہ صحیح لیکن میں اس گونگی کے خلاف ضرور بیان دوں گا۔ اب میں نے دیکھا کہ یہ سیدھی طرح باز نہیں آ رہا ہے تو میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اسے وہاں سے اٹھایا اور کو پائلٹ کے پاس پہنچا دیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے کو پائلٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میں نے یک بار کی چونک کر کہا اے مسٹر، تم اس شریف آفیسر کی جیب میں ہاتھ کیوں ڈال رہے ہو؟ کو پائلٹ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ سب ادھر متوجہ ہو گئے تھے، پھر سب نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں ہیئر پن تھی۔ کو پائلٹ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں اس کے دماغ کو آزاد کر چکا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا کچھ نہیں، میں تو بس میں کیا کہوں کہ میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہاں کیسے آ گیا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس کے منہ پر ایک گونسا پڑا۔ کو پائلٹ نے اسے گریبان سے پکڑ کر کہا یہ تمہارے ہاتھ میں ہیئر پن کیسی ہے؟ میں نہیں جانتا، بکواس مت کرو، تم اس ہیئر پن کو میری جیب میں رکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر میکاکس اس بات کے چشمدید گواہ ہیں۔ دوسرے دو چار مسافروں نے کہا ہم نے بھی ڈاکٹر میکاکس کے کہنے پر دیکھا تھا، یہ شخص تمہاری جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا، یقیناً اس ہیئر پن میں کوئی بات ہے۔ میں نے ہیئر پن کو لے کر دیکھا، پھر کہا اس کے اندر ایک باریک سی سوئی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوئی اس شخص کو چبوئی گئی تھی، اس پر کسی قسم کا دورہ نہیں پڑا ہے، بلکہ اس سوئی میں کوئی مہلک دوا ہے جو اس پر اثر کر رہی ہے۔ اس دوران آخری بار ابراہیم کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا، پھر اس میں جھٹکا کھانے کی بھی سکت نہ رہی، وہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا، بات بڑھ گئی تھی۔ اس کی موت نے قانونی پیچیدگیاں پیدا کر دی تھی، مجرم سامنے تھا، یعنی اس کا دوست مجرم بن گیا تھا، رنگے ہاتھوں اس ہیئر پن کو جیب میں ڈالتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ حالانکہ وہ ہیئر پن کو جیب سے نکال رہا تھا، حقیقت کیا تھی یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ویسے گریس کیلی حیران نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کی جگہ گرفت میں آ گیا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ جو چیز اس نے تمام لوگوں کی نظروں سے بچا کر کو پائلٹ کی جیب میں ڈالی تھی، اسے نکالنے کے لیے وہ شخص کیسے پہنچ گیا، کیسے پتا چلا کہ ایک ہیئر پن کسی کی جیب میں پڑی ہوئی ہے۔ اس واردات کے 4 گھنٹے بعد وہ طیارہ نیو یارک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے ہی وہاں خبر پہنچا دی گئی تھی کہ طیارے میں ایک قتل ہو گیا ہے، مجرم پکڑا گیا ہے اور دوسروں کے بیانات لیے جا رہے ہیں۔ جو شخص پکڑا گیا تھا وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ہیئر پن اس کی نہیں ہے، اس گونگی لڑکی کی ہے، اور خاتون کہہ رہی تھی میری بیٹی کبھی ہیئر پن استعمال نہیں کرتی۔ گریس کیلی نے بھی تحریر کے ذریعے بیان دیا کہ میں نے کبھی ہیئر پن استعمال نہیں کی، میں اس شخص کو نہیں جانتی، وہ مر چکا ہے، وہ خود ہی لفٹ لینے کے لیے آیا تھا، پھر اچانک ہی اس پر دورہ پڑا تھا۔ میں نے بیان دیا کہ میں اپنی سیٹ پر بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن جو شخص گرفتار ہوا اس نے مجھے اپنے پاس آ کر بیٹھنے پر مجبور کیا اور اپنے دوست کو گونگی گریس کیلی کے پاس جانے دیا۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے اس مجرم نے اپنے دوست کے جسم میں پہلے ہی سوئی چبو دی ہو اور اسے معلوم ہوگا کہ سوئی چبونے کے کتنی دیر بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور جتنی دیر میں اثر ظاہر ہو اتنی دیر تک وہ مرنے والا گونگی گریس کیلی کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا تاکہ گونگی پر الزام آئے۔ ایئر ہوسٹس کو پائلٹ اور گونگی کی منہ بولی ماں نے بھی میری تائید میں بیانات دیے۔ وہ طیارہ جب تک نیو یارک کے ایئرپورٹ پر کھڑا رہا، وہاں کے پولیس والے ہم سے طرح طرح کے سوالات کرتے رہے، ہمارے نام اور پتے نوٹ کیے گئے تاکہ اس کیس کے سلسلے میں مزید گواہی کی ضرورت پیش آئے تو ہمیں طلب کیا جا سکے۔ بہرحال وہ طیارہ اپنے وقت پر نیو یارک سے روانہ ہوا۔ میں پھر اپنی سیٹ پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا محترم خاتون، تمہارے بیان نے میری نیند اڑا دی ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا میں نے ایسا کیا بیان دیا ہے؟ یہی کہ تمہاری صاحبزادی ہیئر پن استعمال نہیں کرتی ہے، جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے بالوں میں وہ ہیئر پن دیکھی تھی اور تم تو شروع ہی سے دیکھتی آ رہی ہو۔ میری یہ بات سنتے ہی گریس کیلی نے گھور کر مجھے دیکھا۔ میں نے مسکرا کر کہا تمہاری صاحبزادی بہت اچھی ہے، بڑی پرکشش ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک مہذب آدمی کی طرح تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کروں۔ مجھے یقین تھا
گریس کیلی اس بات پر مسکرانے لگے گی، اور وہ مسکرانے لگی۔ میں نے کہا وہ دیکھو وہ ہنس رہی ہے۔ اب تو محترم خاتون تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ گریس کیلی نے اشارے سے خاتون کو سمجھایا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے اور مجھے یہاں آ کر بیٹھنے دے۔ خاتون نے پھر آہستگی سے کہا بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے ایک اجنبی کو تمہارے پاس بٹھایا تو اس کی یہ حالت ہوئی، پتہ نہیں کس قسم کے دشمن تمہارے پیچھے پڑے ہیں، اور یہ شخص جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے کون جانے یہ بھی شریف آدمی ہے یا نہیں۔ تم آخر کیوں کسی اجنبی پر بھروسہ کرتی ہو، کیوں اپنے قریب بلاتی ہو؟ کریس نے پھر اپنی چھوٹی سی نوٹ بک نکالی، قلم سے کچھ لکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا مس کیلی لکھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم بول سکتی ہو؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں ایک قیمتی اور نایاب ہیرا اسمگل کرنے کے جرم میں قانون کے حوالے نہ کروں تو اپنی میٹھی میٹھی سی پیاری پیاری سی آواز سنا دو، ہم دونوں بڑے پیار سے ہنستے بولتے الاسکا پہنچ جائیں گے۔ اس نے پھر مجھے گھور کر دیکھا، کچھ بولنے کی بجائے پھر لکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا خاتون اپنی منہ بولی بیٹی کو لکھنے سے منع کرو، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہو، جسے تم نے اپنی بیٹی بنایا ہے یہ ایک بڑی مجرمہ ہے۔ اگر یہ دوست بننا پسند نہیں کرے گی تو میری دشمنی صرف اس کے لیے نہیں تمہارے لیے بھی مہنگی پڑے گی۔ تم ایک شریف خاتون ہو، اس کے معاملے میں بڑی بری طرح ملوث ہو جاؤ گی، اپنی بے گناہی اور شرافت کا ثبوت پیش کرتی رہو گی، قسمیں کھاتی رہو گی، لیکن کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ خاتون مجھے حیرانی اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، پھر انہوں نے سوالیہ نظروں سے گریس کیلی کو دیکھا، آہستگی سے پوچھا بیٹی کیا یہ سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو دیکھو میرے بڑھاپے کی لاج رکھ لو، اگر یہ جھوٹ ہے اور تم مجرم نہیں ہو تو پھر میں اس ڈاکٹر سے نمٹ لوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا خاتون اتنی عمر گزاری اور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی مجرم اپنی زبان سے جرم کا اقرار نہیں کرتا۔ تم یہ بھی نہیں جانتی کہ گریس کے اصلی بال کتنے خوبصورت ہوں گے، لیکن ان بالوں پر اس نے وگ پہن رکھی ہے اور اس وگ کے اندر ایک بہت ہی قیمتی اور نایاب ہیرا چھپا ہوا ہے۔ گریس نے مجھے گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھا، اسے میری طرف بڑھایا۔ میں نے اسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا میں کہہ چکا ہوں تمہاری تحریر نہیں پڑھوں گا، آواز سنوں گا۔ اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، پھر آہستگی سے کہا میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی خاتون چونک گئی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ذرا صبر اور تحمل سے کام لیں، اگر آپ نے اسے بیٹی کہنے اور ماننے سے انکار کیا تو بری طرح پھنس جائیں گی۔ آپ کی سلامتی اور نیک نامی اسی میں ہے کہ اسے بیٹی بنائے رکھیں، الاسکا پہنچنے کے بعد آپ اس سے الگ ہو سکتی ہیں۔ خاتون نے گریس کیلی کو گھور کر ناگواری سے دیکھا، پھر کہا میری نیک نامی اسی میں ہے کہ بیٹی کہہ دیا ہے تو بیٹی کا رشتہ نبھاتے ہوئے چلوں، الاسکا پہنچ کر اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گی۔ اس کے باپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ پلیز خاتون آپ خاموش رہیں اور میری جگہ آ جائیں۔ جتنی دیر تک خاتون بولتی رہی اتنی دیر میں نے معلوم کر لیا تھا کہ گریس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ میرے جسم میں زہر انجیکٹ کر سکے یا کسی طرح کا نقصان پہنچا سکے۔ خاتون میری جگہ آ گئی، میں ان کی جگہ پہنچ گیا، دوسرے لفظوں میں اس حسین اجنبی لڑکی کے پاس بیٹھ گیا جس کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے، مگر اب تھوڑی دیر میں اصلیت کھلنے والی تھی کیونکہ دماغ کے چور دروازے کوئی بات چھپنے نہیں دیتے، تمام رازوں پر سے پردہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ جب میں اس کے پاس آ کر آرام سے بیٹھ گیا تو اس نے آہستگی سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا مجھے بھی یہی سوال کرنا چاہیے کہ تم کون ہو، فضول باتیں نہ کرو، میں گونگی سمجھی جا رہی ہوں، میرے پاسپورٹ اور ضروری کاغذات میں بھی مجھے گونگی بنایا گیا ہے، میں زیادہ باتیں کروں گی تو آس پاس والے سن سکتے ہیں، تم جتنی دھیمی سرگوشی میں بول رہی ہو اسے صرف میں سنوں گا۔ ہاں تو تم کون ہو؟ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ادھ کھلی آنکھوں سے بھی مر جاؤں گا، یوں دیدے پھاڑ کر گھورنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا کیا تم اس مرنے والے کے ساتھی ہو؟ خدا نہ کرے میں مرنے والے کا ساتھ دوں، ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ دانت پیسنے کے بعد بولی اگر میرے معاملے میں پڑو گے تو اس طیارے میں تمہارا آخری سفر ہوگا۔ تم نے دھمکی دی اور میں ڈر گیا، اب اپنے متعلق بھی بتا دو، کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ یوں تو میں باتوں کے دوران تھوڑی بہت معلومات حاصل کرتا جا رہا تھا، کچھ اس کی اصلیت معلوم ہوتی جا رہی تھی، لیکن تفصیل معلوم کرنے کا موقع نہیں تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی خیال خوانی شروع کر دیتا تو بات نہ بنتی، یا تو وہ میرے متعلق خریدنا شروع کرتی یا خیال خوانی کے دوران میری طویل خاموشی اسے الجھنوں میں مبتلا کر دیتی۔ ویسے تازہ ترین معلومات کے مطابق اس کا نام گریس کیلی نہیں تھا، وہ ایل مانڈو کی بہن ایل مونا تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں 4.5 انگلیاں تھی، آدھی انگلی کی پلاسٹک سرجری کر کے اسے پورا بنا کر رکھا گیا تھا کیونکہ اصلی پاسپورٹ میں جو ایل مونا کے نام سے تھا اس میں 4.5 انگلیاں لکھی ہوئی تھی۔
थी। अब हर पासपोर्ट में तो ये लिखा नहीं जा सकता था, इसीलिए इसने अपनी छोटी उंगली को प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी। इसने सरगोशी में पूछा, क्या तुम इस कीमती हीरे में अपना हिस्सा चाहते हो? दौलत को नहीं चाहता, अगर मुफ्त में हाथ आ जाए तो क्या बुरा है। मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि दौलत भी मिल रही है और हुस्न भी। इसने नागवारी से कहा, क्या एक आदमी की मौत ने तुम्हें सबक नहीं सिखाया? दुनिया में लोग मरते ही रहते हैं, आखिर इंसान किस किस की मौत से सबक सीखे। तुम ख्वाह बोल्ड और स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि ऐसे नहीं हो। मैं कैसा हूँ इसकी फिक्र न करो, जल्दी से अपने दिल में बसा लो। अच्छा, तो मुझसे इश्क करने लगे हो? हाँ, सोच रहा हूँ, अभी इतनी हसीन लग रही हो, अगर असली चेहरा सामने आएगा तो कितनी हसीन लगोगी। इसने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि मैं एक इंसानी जिल्द के फर्क को वाज़ेह तौर पर समझ सकता हूँ। तुम्हारे हाथों की जिल्द चेहरे की जिल्द से मुख्तलिफ है। यकीनन तुमने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा है। वो एकदम से बौखलाकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, अगर तुम में जरा भी समझ होती तो मास्क मेकअप के बाद अपने चेहरे और हाथों की जिल्द के फर्क को समझने की कोशिश करती और इसी अंदाज में मेकअप करती, फिर कोई इस फर्क को समझ ना पाता। इसने परेशान होकर पूछा, तुम कौन हो? मेरा पासपोर्ट मेरे पास है और मेरा वही नाम है जो तुम जानती हो, यानी डॉक्टर मैकॉक्स। मैं अपने असली चेहरे के साथ तुम्हारे सामने हूँ। मैंने तुम्हारी तरह मास्क मेकअप या आर्जी किस्म का मेकअप नहीं किया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।